Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States. السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو ابابیل. دوستوں اس ویڈیو میں بہت سی اہم انفارمیشن ہے جو آپ سے شیئر کی گئی ہے، سو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. تو بات کرتے ہیں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں. پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکی تشویش بڑھتی جا رہی ہے، اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر حکومتی اہلکار نے باضابطہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے ایک ایسی کارآمد میزائل ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو اسے امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل بنائے گی. امریکی تھنک ٹینک کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے لانگ رینج میزائل سسٹم اور ایسے دیگر ہتھیار بنا لیے ہیں جو اسے بڑی راکٹ موٹرز کے ذریعے تجربات کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پاکستان کے پاس جنوبی ایشیا سے باہر بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت آ جائے گی، اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور اس چیز سے پاکستان کے ارادوں پر حقیقی سوالات اٹھتے ہیں. امریکہ کے قومی سلامتی کے نائب مشیر کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کچھ دن پہلے ہی بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے لیس طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام سے مبینہ طور پر منسلک 4 اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں. ان میں سے اس میزائل پروگرام کی نگرانی کرنے والا سرکاری ادارہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC بھی شامل ہے. امریکہ کو لاحق خطرات کا ذکر کرتے ہوئے جان فائنر کا کہنا تھا کہ ایسے ممالک کی فہرست چھوٹی ہے جو جوہری ہتھیار بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس براہ راست امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی ہو، اور وہ امریکہ کے مخالفین ہیں جو کہ روس، شمالی کوریا اور چین ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا کہ ہم پاکستان کے اقدامات کو امریکہ کے لیے خطرے کی حیثیت سے نہ دیکھیں. مجھ سمیت ہماری انتظامیہ کے سینئر رہنماؤں نے متعدد مرتبہ ان خدشات کا اظہار پاکستان کے سینئر حکام کے سامنے کیا ہے. قومی سلامتی کے نائب مشیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان طویل عرصے سے امریکہ کا پارٹنر رہا ہے اور وہ مشترکہ مفادات پر پاکستان کے ساتھ مزید کام کرنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ہمارے نزدیک یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان ایسی صلاحیت کیوں حاصل کر رہا ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہو سکے. اس کے بعد ان کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان ہمارے اور بین الاقوامی برادری کے خدشات کو سنجیدگی سے لینے میں ناکام ہوا ہے. امریکہ کی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا کہنا ہے کہ حالیہ دور میں پاکستان نے ایک ایسی کارآمد میزائل ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو اسے امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل بنائے گی. دوستو امریکی ایکشن اور بیانوں سے یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں کچھ نیا کر رہا ہے اور کسی اچیومنٹ کے بہت نزدیک آ چکا ہے. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان امریکہ کو نشانہ بنائے گا یا امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے تو ابھی کے لیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس بات پر یہی میم شیئر کی جا سکتی ہے کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، مطلب کچھ بھی، لیکن اس بات سے بھی بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بالکل قریب نہیں ہے. اگر امریکہ کو مرور اٹھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، اور وہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم وہ جانیں گے. دوستو اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان کیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا سمپل سا فارمولہ یہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے پاس میزائل ٹیکنالوجی میں کیا ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے. انڈیا کے پاس اگنی 5 ICBM ہے جس کی رینج 5 سے 8,000 کلومیٹر تک ہے، اور انڈیا کا یہ ICBM MIRV بھی ہے، یعنی ایک سے زیادہ وار ہیڈز بھی کیری کر سکتا ہے جو کہ ایک ساتھ مختلف ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں. جبکہ پاکستان کے پاس کوئی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل یا ICBM نہیں ہے. انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ایسے میزائلز ہوتے ہیں جن کی رینج 5500 کلومیٹر سے زیادہ ہو، اور پاکستان کے پاس جو میکسیمم رینج والا میزائل ہے وہ بھی 2750 کلومیٹر تک ٹریول کر سکتا ہے جو کہ شاہین 3 میزائل ہے. انڈیا کا اگنی 5 سے 8,000 کلومیٹر تک نہ صرف رینج رکھتا ہے بلکہ MIRV بھی ہے، جبکہ پاکستان کے پاس MIRV والا میزائل ابابیل دنیا میں سب سے کم رینج والا MIRV میزائل ہے جس کی رینج 2200 کلومیٹر تک ہے. تو پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ اب وہ میزائلوں کی رینج بڑھائے، اب وہ چاہے MIRV میں ہو یا دوسرے بیلسٹک میزائلز میں ہو. اور اس حوالے سے پاکستان کے 2 میزائل ہی سامنے آتے ہیں جن کے اگلے ورژنز بنائے جا سکتے ہیں جن میں ان کی رینج زیادہ ہوگی، جو کہ ابابیل اور شاہین 3 میزائل ہیں، اور ان کے اگلے ورژنز
ممکنہ طور پر ابابیل 2 یا پھر شاہین 4 ہوں گے، جن کے لیے پاکستان، چین، بیلاروس اور پاکستان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے مدد لے رہا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ کی پابندیوں سے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی پر کوئی فرق پڑنے والا ہے تو یہاں آپ بالکل غلط ہیں۔ پاکستان میزائل ٹیکنالوجی کے لیے کبھی بھی امریکہ کا محتاج نہیں رہا۔ امریکہ کی پابندیوں سے بس اتنا سا فرق پڑنے والا ہے کہ اگر ان کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس امریکہ یا اس کے اتحادی ممالک میں ہیں تو وہ منجمد ہو جائیں گے، اگر ہیں تو، ورنہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یاد رہے، امریکہ نے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان پر پابندیاں لگانا آج سے شروع نہیں کیا ہوا، 2021 سے امریکہ شروع ہوا ہے اور کئی دفعہ چین اور پاکستان کی مختلف کمپنیوں پر پابندیاں لگا رہا ہے، لیکن شاید امریکہ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ شاید اسی وجہ سے امریکہ نے اس بار جو پابندیاں لگائی ہیں اس میں امریکہ کی چیخیں بھی ساتھ نکلی ہیں۔ یاد رہے، یہی امریکہ ایک دوغلی پالیسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک طرف انڈیا، جس پر ایسے میزائلوں کے ٹیسٹ پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ ہی کوئی اعتراض کیا گیا، لیکن پاکستان نے اگر تھوڑی سی بھی کوشش کی ہے تو وہ بھی چُبھ رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ امریکہ شمالی کوریا پر پاکستان سے بھی کہیں زیادہ پابندیاں لگا چکا ہے، لیکن پھر بھی شمالی کوریا کو خطرناک سے خطرناک میزائلوں کے ٹیسٹ سے نہیں روک سکا۔ یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ماضی میں میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان ایک چیز کے لیے امریکہ پر ڈیپینڈ کرتا تھا اور وہ تھا جی پی ایس سسٹم، یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ جی پی ایس سسٹم ویپنز کو گائیڈنس دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب ان کے بغیر میزائل اور دوسرے گائیڈڈ میزائل اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایکوریٹ ٹارگیٹنگ کے لیے، نیویگیشن کے لیے یہ سسٹم یوز کیا جاتا ہے۔ جی پی ایس سسٹم کروز میزائل، آئی سی بی ایم اور دوسرے کئی منیشنز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو 2014 میں پاکستان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امریکہ کے نیویگیشن سسٹم کو استعمال نہیں کرے گا، بلکہ چین کا نیویگیشن سسٹم استعمال کرے گا جو کہ بیڈو سیٹلائٹ سسٹم ہے۔ اور یہ فیصلہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ بائزڈ ہے، امریکہ ہمیشہ انڈیا کو فیور کرتا رہتا ہے اور کسی جنگ کی صورت میں پاکستان کے میزائل کمپرومائزڈ ہو سکتے تھے، پاکستان کے لانچڈ میزائلز کا ڈیٹا امریکہ کے پاس جا سکتا تھا۔ جنگ کی صورت میں اگر امریکہ ہمیں جی پی ایس پرووائڈ نہ کرے تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ تو اسی مسئلے کے پیش نظر پاکستان نے سوچا کہ جی پی ایس کو ریپلیس کر کے دوسرا نیویگیشن سسٹم ایڈ کیا جائے تو بہترین آپشن چین کا تھا، اور ایسے ہی کیا۔ پاکستان نے اپنے میزائلوں میں یہ سسٹم 2021 کے بعد امپلیمنٹ کرنا یا انسٹال کرنا شروع کیا، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پاکستان ایک ہی قسم کے میزائل کا بار بار ٹیسٹ کر رہا ہے، جیسا کہ 2021 کے بعد 2 دفعہ شاہین 3 کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ تو ایسے ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو سسٹم یا جو اپ گریڈیشن کی گئی ہے اسے چیک کیا جائے۔ اور اس ویڈیو میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ سوشل میڈیا پر اکثر لوگ یہ جھوٹی خبر پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے لانگ رینج میزائل تیمور کا ٹیسٹ کر لیا ہے جس کی رینج 7000 کلومیٹر تک ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان نے کسی بھی لانگ رینج تیمور میزائل کا ٹیسٹ نہیں کیا، بس یہ افواہ ہے، اور مستقبل میں بھی ابھی تک لانگ رینج میزائل کو لے کر تیمور میزائل کا نام کسی بھی آفیشل کی طرف سے سامنے نہیں آیا، نہ ہی کنفرم کیا گیا ہے۔ یاد رہے، پاکستان کے پاس تیمور میزائل کے نام سے صرف ایک ہی میزائل آلریڈی موجود ہے جو کہ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل ہے، جس کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اگر پاکستان ایک نیا میزائل بنا بھی رہا ہے تو ممکنہ طور پر اس کا نام تیمور تو نہیں ہوگا۔ ہاں، بس یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان شاہین کے اگلے ورژن کو کوئی نیا نام دے دے جس کی رینج 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہی ہوگی۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے میزائلوں سے امریکہ کو خطرہ ہے تو آپ بالکل غلط ہیں۔ امریکہ اپنے لیے نہیں بول رہا، امریکہ بول رہا ہے اپنے بچے اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل کو خطرہ ہے، امریکہ کو بالکل نہیں ہے۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ جان فائنر ضرور یہودی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے سرچ کیا تو پتہ چلا یہ جناب یہودی ہیں، اور یہودی کہیں بھی ہو اسرائیل کے لیے درد ضرور رکھتا ہے۔ اور امریکہ کی سینٹ تو آج کی نہیں، کئی سالوں سے یہودیوں کے ہاتھ ہائی جیک ہو چکی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔